پروگرامز کے بالکل شروع میں مجھے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ان کی شاعرانہ جو کلام ہے اس پہ مشتمل در سمین میں بہت لمبی ایک نظم ہے، مناجات ہیں خدا تعالیٰ کے حضور، تو اس میں ایک شعر ہے کہ دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، ہر قدم پر کوہ ماراں ہر قدم پر دشت خار۔ واقعی بعض دفعہ ایسے زہریلے جملوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس طرح کے کانٹے بکھیرتے ہوئے گزرتے ہیں لوگ کہ پھر یہ شعر یاد آتا ہے۔ اب میں اس کو بعد میں ریلیٹ کرتا ہوں، سر دست میں وسعت اللہ خان کے ایک کالم ہے جو ابھی آج ہی کی اشاعت ہے، تو اس سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ عرض کرتے جائیں گے کہ یہ شعر اتنی شدت سے کیوں یاد آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عنوان ہے اس کالم کا چڑیا اڑی کوا اڑا ہاتھی اڑا، بچوں کی کھیل ہوا کرتا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ہم بحیثیت قوم ترقی پسند ہیں یا رجعت پسند، جمہوریت پسند ہیں کہ آمریت پسند، البتہ ہم اور ہماری قیادت فلم پسند ضرور ہے۔ بنیادی مسائل جائیں تیل لینے۔ اب یہ کتنے غصے میں اس طرح کے جملے سرزد ہوتے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں تو بھیا ہر آن ایک ڈرامہ چاہیے، اور ہماری قیادت نہ صرف انتہائی باصلاحیت ایکشن تھرلر ڈرامہ پروڈیوسر ہے بلکہ غیر ملکی ڈراموں کی بھی مثالی تقسیم کار ہے۔ رومن سرکس تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے سال میں 1 یا 2 بار یا کسی جشن فتح کے موقع پر منعقد ہوتا تھا، مگر ہم تو شاید پیدا ہی سرکس دیکھنے اور سرکس جینے کے لیے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین غیر ملکی پیشکش ہے براڈ شیٹ سرکس۔ رنگ ماسٹر کاوے موسوی ہر دوسرے تیسرے روز اپنے ہیٹ سے نیا کبوتر نکال رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا اور ہماری قیادت تالیاں پیٹتے ہیں، دیدے گول گول گھماتے ہوئے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اگلی قسط کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ ایسے وقت جب کہ ریاستی معاشی ہاتھ میں سوراخ ہے اور روزمرہ کام چلانے کے لیے کبھی سمندر پار پاکستانیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، کبھی برادر ممالک کے آگے ہاتھ پھیلا کر، اور کبھی ٹیکس نہ دہندگان کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر پیسہ جوڑا جا رہا ہے، کوئی مائی کا لال نہیں سوچ رہا کہ اس خون پسینے کی قومی کمائی میں سے $29 ملین کاوے موسوی کی براڈ شیٹ کمپنی کس طرح ایک برطانوی عدالت کے ذریعے نیب اور حکومت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر لے اڑی، اور ہم اپنی عدالتی نااہلی اور تساہل پسندی کا احتساب کرنے کی بجائے کاوے موسوی کے سلسلہ وار کرتبی انکشافات پر بقول شخص انجوائز لے رہے ہیں۔ اب سارا تو خیر میں کیا پڑھوں گا، اس میں سے مین اقتباسات ہیں، ساری تفاصیل آپ ساتھ ساتھ دیکھ ہی رہے ہیں چونکہ میڈیا کو اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اینڈ پہ یہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے ان کو ہر دور میں ایک نئی بین، ایک نئی فلم، نیا ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے۔ موسوی صاحب کہتے ہیں مثلا آگے چل کے ایک اقتباس میں کہ انہوں نے پاکستانی حکومت کے چند نمائندوں کو $1 ارب مالیت کے ایک مشتبہ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا، مگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں نام نہیں بتایا گیا۔
آپ بھول جائیں کہ کہانی میں کون سچا ہے کون جھوٹا، بس اس وقت تک ڈرامے کا مزہ لیں جب تک کوئی اور ایکشن تھرلر سامنے نہیں آتا۔ یاد ہے نا، ایک صاحب تھے منصور اعجاز، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر آصف زرداری کی جانب سے امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ایڈمرل مائک مولن تک میں نے پہنچایا تھا، اور اس خط میں صدر زرداری نے بذریعہ حسین حقانی، بذریعہ منصور اعجاز، ایڈمرل مائک مولن سے استدعا کی تھی کہ آپ ہی ہیں جو جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا کو زرداری حکومت کا تختہ الٹنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اس احسان کے بدلے زرداری حکومت امریکہ کو ہر وہ منہ مانگی سہولت دے گی جو اوباما سرکار نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اب یہ ایک تھیٹر گزرا تھا، اور اس وقت ایک ٹی وی اینکر ثنا بچا نے پوچھا کہ منصور اعجاز سے بھی پہلے آپ تک خط کے مصنف کا نام کس نے پہنچایا؟ تو یہی خان صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ تو جانتی ہیں کہ وغیرہ وغیرہ۔ امریکیوں نے بس اتنا اعتراف کیا کہ کوئی چٹھی ملی تھی جس پر نہ تو کسی کے دستخط تھے اور نہ مہر، لہٰذا اسے شاید سنجیدگی سے پڑھے بغیر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اور پاکستان کو ان دنوں میں میمو گیٹ سکینڈل کی صورت میں ایک فلم، ایک ڈرامہ، ایک سرکس ہاتھ لگ گیا، جس پہ بہت دن تک گزارے ہوئے اور بہت سی چیزیں کیسے کور ہوئیں کہ میمو گیٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ حسین حقانی اپنی سفارت سے برطرف ہو کر اشتہاری قرار پائے۔ ایبٹ آباد حملے میں پیشہ ورانہ غفلت کا سوال، جو شب خون مارا گیا تھا ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے سامنے، ایبٹ آباد حملے میں پیشہ ورانہ غفلت کا سوال میمو گیٹ کے ہنگامے میں دب گیا۔ زرداری حکومت اگلے 3 برس بالکل سیدھی سیدھی چلتی رہی۔ کیانی صاحب اور پاشا صاحب نے مدت عہدہ میں توسیع انجوائے کی، اور پھر سب میمو گیٹ بھول کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح براڈ شیٹ کے ڈرامے کی جانب میڈیا اور عوام کی توجہ ہر بچے کے لیے سود مند ہے۔ سب سے زیادہ توجہ ہٹاؤ کا فائدہ سرکار کو ہے۔ مثلاً یہ اب کل کا جو ہمارا پروگرام تھا، مثلاً کوالالمپور میں پی آئی اے کا ایک طیارہ لیز کی عدم ادائیگی کی پاداش میں ایک عدالتی حکم پر ضبط ہو گیا۔ براڈ شیٹ سے توجہ ہٹے تو کوئی پوچھے کہ بھائیو جہاز دا کی کیتا جے؟ آسٹریلیا کی ٹیتھیان کمپنی کی جانب سے ریکوڈک کھانکنی کیس میں $6 ارب ہرجانے کی رقم پاکستان کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ اس تلوار کو سر سے ہٹانے کے لیے کیا کیا جتن ہو رہے ہیں، نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی بتا رہا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان میں یہ ہیں وہ مسائل جو سامنے کے ہیں، میزوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جو فال آؤٹ ہے اور جو ان کے جو اثرات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا حکومت، کیا کابینہ اور کیا میڈیا وہ کتنے زیادہ مصروف ہیں براڈ شیٹ کے اوپر، اور پھر وہ براڈ شیٹ پہ مصروفیت کے دوران اپنے اور کون سے اس میں سے اکاؤنٹ سیٹل کر رہے ہیں، وہ بات بھی ابھی آگے آتی ہے چل کے، کہ وہ جو $6 ارب ہرجانے کی تلوار ہے وہ سر پر لٹک رہی ہے اور کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی بتا نہیں رہا۔ گزشتہ برس پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کا سبب بننے والی 12 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی منافع خوری اور ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ان کمپنیوں کے ملوث ہونے کے شواہد پر مبنی ایف آئی اے کی رپورٹ اب سینٹ میں زیر غور ہے۔ اسی موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقی رپورٹ سرکاری فیصلہ سازوں کی میز پر بھی پڑی ہے تو بس پڑی رہے۔
گئی۔